الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں طلوع فجر اور غروب آفتاب، سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے سجدوں کا حکم فرمایا. مطلب فجر ابتدا اور عصر انتہا، یہ دن کی نمازیں ہو گئی. اور نماز مسلمان کی عبادتوں میں تمام عبادتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہے. ہر عبادت، چاہے اس کا تعلق انسان کی جان سے ہو، وقت سے ہو، مال سے ہو، یہ سب نماز میں ہو جاتے ہیں. کیونکہ نماز میں کپڑے، پوشاک، پاکیزگی، یہ تمام چیز یہ مال سے آتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت ہمیں اجر سے نوازتے ہیں. اب فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور پھر رات کو بھی اپنے رب کی تسبیح اور عبادت اور پاکیزگی اور بے عیبی بیان کر لیا کرو. یعنی مغرب اور عشاء کی نمازیں، یہ عشاء کی معمولی اور فرض نمازیں ہیں جو معمول کے مطابق ہر عام و خاص کو ادا کرنی ہے. اور ان میں ایک اور زبردست موقع ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں بہت کچھ پانے کا، اور وہ ہے تہجد کی نماز، جو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی آمد سے پہلے جب تک صبح صادق نہ ہو، یہ پورا دورانیہ آپ کی تہجد کے لیے وقت ہے. اور جب چاہو پڑھو، ضروری نہیں ہے کہ اس کو رات کے آدھے حصے میں یا پچھلے حصے میں، آخری حصے میں اٹھ کر پڑھے. آسانی ہو تو بہتر، آسانی ہے تو بہتر یہی ہے کہ فجر سے اتنا وقت پہلے جاگ جائیں کہ آپ کو جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہونے اور پڑھنے اور تلاوت اور ذکر و تسبیحات نماز کی صورت میں کرنے ہیں، ان سے فارغ ہونے اور کچھ دیر بعد فجر کا وقت آنے میں وقت ہو، یہ تو سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے. لیکن اگر انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ متوقع نہیں ہے، مجھے اس کی فرصت نہیں ہے، تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہی تہجد کی نیت سے کچھ پڑھ سکتا ہے. 4 یا 6 جتنے، یا 2 سے کم تو کوئی نماز ہی نہیں. اور بہتر یہ ہے کہ جو آدمی متیقن ہے کہ میں جاگ سکتا ہوں تو وتروں کو تاخیر کر کے پھر تہجد کے ساتھ پڑھے اور آخری نماز اس کی وتر ہوں تو اور بھی بہتر. تو اس کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کو اپنے رب کی تسبیح اور عبادت اور بندگی کرو.
ادبار السجود، اور عام حالت میں ہر نماز جو پڑھتے ہو، ان نمازوں کے بعد کچھ نہ کچھ اور بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رابطہ اور رشتہ برقرار رکھو۔ یہ عجیب شان ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت تو ہر وقت ہر حالت میں اپنے بندے سے رابطے میں، وہ تو اس کی قبضے قدرت میں بند ہے، کوئی رستہ نہیں، کوئی راہ فرار نہیں، کوئی متبادل اس کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں۔ انسان کو اپنے رب سے رابطے رہنے میں بہترین عمل و نماز ہے۔ نماز کے بعد تسبیحات کی صورت میں، جو اکثر تسبیحات فاطمہ مشہور ہیں، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھنا۔ اس کی اگر مواظبت کی جائے، اگر دیکھا جائے تقریباً 5 وقتوں کی نمازوں میں 90 بار ہم اللہ رب العزت کی ہر نماز میں پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اگر ان کو 5 میں ضرب دیں تو ایک معقول اور مناسب تعداد اذکار رب العالمین کی تسبیح و تحمیدات کی ان کلمات سے میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ بڑی بات ہے۔ اور ویسے اللہ رب العزت کی تعریف جو ہمیں نمازوں کے بعد کرنی ہے، وہ بازار میں جانے کے بعد کی ہے۔ وہاں اللہ کے احکامات پر نظر رکھنا، اللہ کی بندگی پر جمے رہنا، اللہ کی طاعت و فرمانبری کا قدم قدم پر خیال رکھنا، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ جس کی بات مانتے ہو، یہ بات ماننا بذات خود اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ ہم نے اس کو سب سے اہم اور عظیم قرار دے دیا۔ یہ ہے کہ نماز جو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، اس کے اثرات مسجد سے باہر ہمیں ملنی چاہیے۔ اپنے اندر دیکھو، زبان کو بازار میں دیکھو، اپنی آنکھ کو بازار میں دیکھو، لین دین کے طور طریقے بازار میں دیکھو، حلال حرام کی تمیز کی بنیاد پر دیکھو، حق و باطل کی بنیاد پر دیکھو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رستوں پر بیٹھ جاتے ہو تو رستے کا حق ادا کرو، رستے پر بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ گلی کے کونے پر بیٹھے ہوئے، چاہے وہ گھر آپ ہی کا ہے، لیکن گلی تو پورا آپ کا نہیں، گلی رستہ ہوتا ہے آنے جانے والوں کے۔ تو عرض کیا گیا کہ رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا ایک اپنے آنکھوں کی حفاظت، اور دوسری بلائی کی ترغیب اور برائی سے روکنا۔ کسی آدمی سے کوئی کوتاہی سرزد ہو گئی، دوستانہ اور خیر خواہانہ انداز میں سمجھا دیا، یہ امر بالمعروف۔ اور کوئی اسی طرح کی کسی حرکت میں ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اور اس کی بندوں کا ضرر نقصان ہے، اس کو روکنا، یہ کام کر لیا کرو۔ اور یہ نماز کے بعد کے اعمال ہیں میرے بھائی، یہ ہماری زندگیوں میں اس وقت آ جائیں گے جب ہماری نمازوں میں جان ہوگی۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، سن جاؤ جس دن پکارنے والا قریب سے آواز دے گا، یعنی سور پھونکا جائے گا اور پورے مری ہوئی حالت دوبارہ زندگی میں آئے گی۔ تو اس وقت یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جو لوگ آخرت اور اخروی زندگی اور اخروی حالات کے منکر تھے، وہ اب کھل کر دیکھ رہے ہوں گے، اب تو انکار کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہوگی۔ تو فرمایا ذالک یوم الخروج، یہی دن ہے وہ دن کہ جب انسان قبور سے نکل کر وہی جائیں گے جن کے لیے انہیں بتا دیا گیا تھا کہ تیار رہو، تیاری کر لیا کرو۔ ذالک یوم الخروج۔
الخروج، یہی ہے خروج کا دن۔ تو یہ زندگی جس مقصد کے لیے ملی ہے اس مقاصد کی تلاش سب سے بڑی مشکل کا مصیبت ہے جو لوگ اس کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اللہ کے فرمودات پر چلنا، شریعت کے احکامات پر چلنا، اللہ کی رضا کو ہمیشہ مد نظر رکھنا دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی میزان حسنات میں شامل ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔